ڈیئر اسٹوڈنٹس، گڈ مارننگ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو ٹاپک جو کہ ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ موٹر سٹارٹرز کے بارے میں ہے، اور موٹر سٹارٹرز میں ابھی تک ہم نے جتنی بھی اسٹڈی کی ہے وہ ہم نے اے سی موٹر سٹارٹرز کے بارے میں اسٹڈی کی ہے، جو کہ ہمارا لاسٹ چیپٹر تھا آٹو سٹارٹ ڈیٹا سٹارٹر کا۔ ابھی جو ہم جس سٹارٹر کی ہم اسٹڈی کریں گے، ابھی ہم ڈی سی موٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے سٹارٹر کی وہ اسٹڈی کریں گے۔ ڈی سی موٹر کنٹرولر یہ ہمارے پاس یہ ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ڈی سی موٹر کو محفوظ انداز سے سٹارٹ کرنے کے لیے، اس کی سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے گھومنے کی سمت تبدیل کرنے کے لیے، اور اس کو مناسب پروٹیکشن دینے کے لیے ہم جو سٹارٹر استعمال کرتے ہیں وہ ڈی سی موٹر کنٹرولر کہلاتا ہے۔ یہ سٹارٹر یہ ان امور کو سر انجام دیتا ہے: موٹر کو سٹارٹ اور سٹاپ کرنا، موٹر کی سپیڈ کنٹرول کرنا، موٹر کی سمت تبدیل کرنا، اور موٹر کی پروٹیکشن کرنا۔ ڈی سی موٹر کنٹرولر یہ کئی اقسام کے ہیں، لیکن ان میں سے دو زیادہ اہم ہیں جن کی اسٹڈی ہم کریں گے۔ ان میں جو پہلا جو سٹارٹر ہے وہ مینول ہے یا ڈرم کنٹرولر ہے، اور دوسرا جو سٹارٹر ہے وہ آٹومیٹک کنٹرولر ہے۔ تو آج ابھی ہم جو اسٹڈی کریں گے وہ ہم مینول یا ڈرم کنٹرولر جو سٹارٹر ہے ڈی سی موٹر کا، اس کی ہم اسٹڈی کریں گے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ تو جیسا کہ اس کا جو نام ہے وہ ہے مینول یا ڈرم کنٹرولر، تو جیسا کہ اس کا نام ہے ویسے ہی شکل کے لحاظ سے یہ ڈرم کی شکل والا ایسا کنٹرولر جسے آپریٹر یعنی کہ ہاتھ کے ذریعے آپریٹ کر کے موٹر کے مختلف آپریشنز، مثلا موٹر کو چلانا، روکنا، اس کی سمت تبدیل کرنا، اس کی سپیڈ کو تبدیل کرنا کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ مینول یا ڈرم کنٹرولر کہلاتا ہے۔ یہ سٹارٹر موٹر جس موٹر کو کنٹرول کرتا ہے ڈی سی موٹر کو، یہ سٹارٹر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ زیادہ طور پر کرینوں، لفٹوں، ایلیویٹرز اور مشین ٹولز جیسے جو لوڈز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی بناوٹ کے لحاظ سے اگر ہم اس سٹارٹر کو دیکھیں یا اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو یہ سٹارٹر یہ بنیادی طور پر ایک سلنڈر پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے درمیان میں ایک شافٹ ہوتی ہے جس پر کاپر کے کنٹیکٹس ایک خاص ترتیب سے لگائے گئے ہوتے ہیں۔ سلنڈر اپنے مرکز میں لگی شافٹ سے بالکل آئسولیٹ ہوتا ہے۔ اسی لحاظ سے یہ جو کنٹرولر سوئچ کنٹیکٹس کے ایک سلسلے پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک متحرک سلنڈر پر لگے ہوتے ہیں۔ یہ کنٹیکٹس جو سلنڈر سے بھی انسولیٹ ہوتے ہیں اور آپس میں بھی انسولیٹ ہوتے ہیں، متحرک کنٹیکٹس کہلاتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے یہ جو سوئچ یہ متحرک کنٹیکٹس اور ساکن کنٹیکٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب سلنڈر کو گھمایا جاتا ہے تو ساکن کنٹیکٹس متحرک کنٹیکٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ڈرم کنٹرولر کے اوپر سلنڈر کی شافٹ کے ساتھ ایک ہینڈل لگا ہوتا ہے جس کی مدد سے سلنڈر کو گھمایا جاتا ہے، اور اس کو پھر ہم فارورڈ اور ریورس سمت میں اس کو کنٹرول موٹر کو چلایا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ موٹر یہ سٹارٹر یہ سٹارٹنگ ریزسٹنس جو کہ آرمیچر کی جو ریزسٹنس ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اور یہ سٹارٹر یہ جیسے جیسے ڈرم کو گھمایا جاتا ہے سٹارٹنگ ریزسٹنس کم ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک مقام آتی ہے کہ ریزسٹنس وہ زیرو ہو جاتی ہے، اور یہ بالکل آرمیچر لائن کے متوازی براہ راست جڑ جاتا ہے، اور ڈرم کو
نیوٹرل پوزیشن کی مخالف سمت میں گھمانے سے موٹر کے گھومنے کی سمت بھی تبدیل کی جاتی ہے۔ تو یہ سٹارٹر ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ سٹارٹر جو ہے یہ موٹر ڈی سی موٹر کو چلانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سٹارٹر کے اندر جو اس کے کنٹیکٹس ہیں، متحرک کنٹیکٹ ہیں، ساکن کنٹیکٹس ہیں، یہ کس طریقے سے اندر سرکٹ کو مکمل کر کے موٹر کو جو ہے نا یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کے ڈائیگرام پر غور کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کے ڈائیگرام پر غور کریں تو سب سے پہلے موٹر کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ موٹر کا جو ہے نا A1 A2 آرمیچر ہے، S1 S2 جو ہے نا اس کی سیریز فیلڈ وائنڈنگ ہے، F1 F2 جو ہے نا اس کی شنٹ فیلڈ وائنڈنگ ہے۔ اس طریقے سے یہ موٹر جو ہے نا یہ کمپاؤنڈ ڈی سی موٹر کہلاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر دونوں فیلڈ وائنڈنگ جو ہے نا موجود ہیں۔ یہ سیریز فیلڈ وائنڈنگ ہے S1 S2، اور یہ F1 F2 جو ہے نا یہ شنٹ کمپاؤنڈ وائنڈنگ ہے۔ اس طریقے سے یہ موٹر جو ہے نا یہ کمپاؤنڈ موٹر کہلاتی ہے۔ جس طریقے سے پہلے جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ موٹر جو ہے نا یہ اس کے درمیان میں یہ شافٹ چلتی ہے، اس کا درمیان ہے، یہاں پہ جو ہے نا شافٹ چلتی ہے، اور یہ جو اس کے کنٹیکٹس جو ہیں یہ A B C D جو ہیں، یہ کنٹیکٹس اس کے جو ہے نا یہ متحرک کنٹیکٹس ہوتے ہیں جو کہ سلنڈر کے ساتھ جو ہے نا یہ گھومتے ہیں، اور یہ جو کنٹیکٹس جو ہے نا یہ 1 2 3 4 سے لے کے 7 تک جو یہ کنٹیکٹس جو ہے نا یہ ساکن کنٹیکٹس ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ موٹر کو جو ہے نا یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو جب موٹر جو ہے جب ہم اس کو چلاتے ہیں تو جسٹ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ جو اپنا سرکٹ جو ہے نا یہ مکمل کرتی ہے، اور موٹر جو ہے نا یہ فارورڈ پوزیشن میں چلتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم لائن سے جو ہے نا اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم کرنٹ کے بہاؤ کا راستہ جب وہ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ 7 نمبر جو ہے یہ کنٹیکٹ جو ہے نا یہ 7 نمبر ہے، اور یہ 7 نمبر کنٹیکٹ جو ہے نا یہ کامن کنٹیکٹ ہے جو کہ فارورڈ میں بھی ہے اور ریورس میں بھی جو ہے نا یہ آپریٹ ہوتا ہے۔ تو جو مین سپلائی جو ہے نا یہ یہاں پہ 7 نمبر پر جو ہے نا یہ مہیا کی گئی ہے۔ تو جب اس کو ہم آن کرتے ہیں تو کرنٹ جو ہے وہ 7 سے جو ہے نا یہ پھر یہ اے کی طرف کرنٹ جو ہے نا یہ موو ہوتی ہے، اے سے پھر یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ بی کی طرف موو ہوتی ہے، بی سے پھر یہ اس کی جو راستہ ہے کرنٹ کا جو ہے یہ نمبر 5 تک جو ہے نا یہ موو ہوتا ہے۔ یہ جو اس کا کانٹیکٹ جو ہے نا یہ 5 نمبر کانٹیکٹ ہے یہاں پر، اور 5 نمبر سے پھر جو ہے نا یہ آرمیچر کے جو آرمیچر کا جو ٹرمینل جو ہے یہ 5 سے جو ہے نا یہ پھر ٹرمینل اے کی طرف جو ہے نا یہ موو ہوتی ہے۔ یہ اس کا جو ہے نا یہ ٹرمینل اے ہے یہاں پر۔ اس کے بعد پھر A2 پہ A2 سے پھر جو ہے نا یہ دوبارہ جو کرنٹ جو ہے نا یہ پھر جو ہے نا یہ نمبر یہ 5 پہ جو ہے نا یہ A2 سے یہ 6 کی طرف اور وہاں سے پھر 4 کی طرف موو ہوتی ہے، اور کانٹیکٹ 4 سے کرنٹ کا جو راستہ جو بنتا ہے یہ اس کا کرنٹ 4 نمبر کانٹیکٹ سے جو راستہ بنتا ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سی کے ساتھ جو ہے نا یہ 4 نمبر جو ہے یہ سی کے ساتھ جو ہے نا یہ اٹیچ ہے، اور سی سے پھر یہ راستہ جو ہے یہ پھر ڈی کی طرف موو ہوتا ہے، یہ ڈی کی طرف جو ہے نا یہ موو ہوتا ہے، اور ڈی سے جو ہے نا یہ پھر کانٹیکٹ نمبر 3 پر جو ہے نا یہ پھر یہاں سے اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ڈی سے جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ کانٹیکٹ نمبر 3 پہ 3 کے ساتھ جو ہے نا یہ اس کا لنک ملتا ہے، اور 3 سے پھر جو ہے نا ہم یہاں پر کرنٹ کو آگے چلاتے جائیں تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ رجسٹر ہے جو کہ آرمیچر کی کرنٹ کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس رزسٹنس کو جو ہے نا یہ کنٹرول کر کے تو اس کی سپیڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور یہاں سے یہ کرنٹ جو ہے نا یہ واپسی پر جو ہے نا یہ پھر کرنٹ جو ہے نا یہ واپسی پر یہ جو سیریز وائنڈنگ ہے اس کے S1 پہ آتی ہے، اس کے بعد پھر سیریز وائنڈنگ میں سے ہو کے
یہ اپنے ادھر نیوٹرل پہ آ جاتی ہے اور اس طریقے سے اس کا جو سرکٹ جو ہے نا یہ مکمل ہو جاتا ہے اور اس کی جو فیلڈ جو شنٹ وائنڈنگ ہے یہ بالکل آرمیچر کے متوازی میں لگی ہوئی ہے اور اس طریقے سے یہ سرکٹ اس کا مکمل ہوتا ہے اور دونوں وائنڈنگ جو ہیں یہ وائنڈنگ جو ہے یہ سیریز میں کنٹرول ہے آرمیچر کے اور یہ وائنڈنگ جو ہے یہ پیرلر میں اس کے جو ہے نا یہ کنٹرول ہے اور اس طریقے سے موٹر جو ہے نا یہ پھر فارورڈ پوزیشن میں کنٹرول ہوتی ہے اور اس کی سپیڈ بھی ساتھ کنٹرول ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ روٹیشن جو ہے وہ بھی ساتھ کنٹرول ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ اس کے کنٹیکٹس ہیں جن کو ہم ملا کر تو موٹر کو فارورڈ اور ریورس پوزیشن میں کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ موٹر جو ہے نا اس کو فارورڈ پوزیشن میں چلایا گیا ہے. اس کو ریورس پوزیشن میں چلانے کے لیے صرف جو اس کے جو آرمیچر کی جو سمت ہے جو آرمیچر کی جو کرنٹ ہے صرف اس کو تبدیل کیا جائے گا. باقی اس کی جو کرنٹ کی جو سمت ہے یہ فیلڈ وائنڈنگ کی اور سیریز وائنڈنگ کی وہی رہتی ہے. صرف آرمیچر کی جو کرنٹ کی سمت ہے بس وہ تبدیل ہوگی. پہلے جو کرنٹ جو تھی وہ اس کی A2 سے داخل ہوئی تھی اور اب جو کرنٹ جو ہے اس کی جو پہلے جو اس کی جو کرنٹ تھی